اپنی شریک حیات سے اگر اس نے اس دعا کو پڑھ لیا، اللہ اولاد کو شیطان سے اور شیطان کے فتنوں سے محفوظ کر دے گا۔ اور اگر نہیں پڑھا تو یوں روایت میں آتا ہے کہ شیطان بھی آپ کے ساتھ اس عمل میں شریک رہے گا، اور آپ کے نطفے کے ساتھ شیطان کا نطفہ بھی جائے گا، پھر وہی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بدترین سلوک کرے گی، جیسا کہ سلوک آج کے سماج میں نوجوان ہمارے اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، آپ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ نبی کا طریقہ پڑھیے، ان کا اسٹائل پڑھیے، ان کا تمدن پڑھیے، ان کا کلچر پڑھیے۔ آپ یقین جانیے، دنیا میں اگر کوئی اسمارٹنس کا طریقہ ہے وتھ آؤٹ اینی ایگزیجریشن، بغیر کسی مبالغے کے، تو صرف اور صرف نبی کا طریقہ ہے۔ آپ اڈاپٹ کر کے تو دیکھیے، دنیا کے طریقے اختیار کیے، آپ کتنے اسمارٹ ہوئے، ٹھیک ہے، آپ ایک مرتبہ نبی کا طریقہ اختیار کیجئے، آنکھوں میں سرما لگانے کا، سر پر صافہ باندھنے کا، سر پر تیل لگانے کا، صاف ستھرے رہنے کا، نماز کے پنکچوئل رہنے کا، پنکچوئلٹی اور وقت کی حفاظت کا، ایک ایک چیز آپ کو ایسی ملے گی جو بالکل جچی اور نپی اور تلی۔ اگر ہم آپ اسے لے لیں تو ہم ایک بہترین اسمارٹ انسان بن سکتے ہیں۔ ادروائز اسمارٹنس دنیا میں تو مطلب لوگ سمجھ سکتے ہیں، ہے نہیں، لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ کس کو پروموٹ کر رہے ہیں، کس کو ترقی دے رہے ہیں، کس کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ اگر انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی نبی کے ساتھ عشق ہوگا، نبی کے ساتھ تعلق ہوگا، تو وہ میری بات پہ غور ضرور کرے۔ ایک بات تو یہ کہنی تھی، جو لیٹسٹ ٹاپک چل رہا ہے، بہت بریفلی ہم نے اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے انسانوں کی جو سیوا کی ہے، بہرحال وہ ایک لمبا موضوع ہے اور وقت بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن کچھ دیر انسانوں کی جو سیوا ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے کی ہے، وہ پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا لیجئے۔ جو لوگ مہیلاؤں کے ادھیکار کی بات کرتے ہیں، ان کی زندگی اٹھا لیجئے، ان کے کانسٹیٹیوشنز اور ان کے لاز اور ان کے جو بھی قوانین ہیں وہ اٹھا لیجئے۔ جو سلوک، جو ادھیکار، جو رائٹس، جو حقوق سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانو کو اور انسانوں کو دیے ہیں، اس سے زیادہ ایڈوانس کوئی رولز پیش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا انسٹرکشنز دی ہیں، کیا ہدایات دی ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ بہرحال جہاں تک انسانوں کے ساتھ سلوک کا تعلق ہے میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ماننے والوں سے یہ بات ارشاد فرمائی، واللہ لا یؤمن۔ اس سے بڑی بات ایک مسلمان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیا فرمایا؟ خدا پاک کی قسم وہ انسان مومن نہیں ہے۔ پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا پاک کی قسم وہ انسان مومن نہیں ہے۔ پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا پاک کی قسم وہ انسان مومن نہیں ہے۔ فرمایا آگے، جس انسان کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا سو جائے اور وہ پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے، وہ انسان مومن نہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صاحب پڑوسی مسلمان ہو، پڑوسی برادری کا ہو، پڑوسی اپنی کمیونٹی کا ہو، پڑوسی اپنے ٹرائب اور قبیلے کا ہو، نہیں کہا گیا۔
فرمایا اگر تمہارے پڑوس میں کوئی ہے تو چاہے وہ جس دھرم کا، جس مسلک کا، جس مذہب کا، جس ریلیجن کا، جس قانون کا، جس کمیونٹی کا، جس ٹرائب کا، جس خاندان کا ہو، تمہاری یہ رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے کہ تم اس کا خیال رکھو۔ لہذا میں جہاں شادی ہو رہی ہے ان سے بھی کہوں گا کہ اور پوری امید ہے کہ مجھے انہوں نے ایسا کیا ہوگا، اس شادی میں جب آپ انوائٹ کیجئے ضرور اپنے رشتہ داروں کو پوچھئے، فیملیوں کو پوچھئے، عزیزوں کو پوچھئے، قریبوں کو پوچھئے، لیکن کسی غریب کو اپنے پڑوس میں ہلکا سمجھ کر خدا کے واسطے اسے مت چھوڑیے۔ ٹھیک ہے وہ اگر کسی دوسرے مذہب کا ہو جب بھی اسے پوچھئے، اسے شریک کیجئے۔ یہ ہم آپ کو نہیں بتا رہے ہیں، یہ اسلام ہمیں بتا رہا ہے، میں نہیں بتا رہا ہوں۔ میری بات آپ اسے ٹھوکر ماریے، ڈسٹ بن میں ڈالیے، کوڑے دان میں ڈالیے، لیکن یہ اس کی بات ہے جس کی بات کو اگر ٹھکرانے والا انسان پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں رہے۔ فرمایا بدترین ولیمہ ہے، میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ مجھے توفیق دے عمل کی، آپ کو بھی توفیق دے۔ فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس ولیمے میں صرف مالداروں کو پوچھا جائے اور غریبوں کو اگنور کر دیا جائے۔ ہماری کمیونٹی میں ایسا کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے۔ آپ بھی سماج میں رہتے ہیں، ہم بھی کوئی صاحب باہر اور بیرون کے صاحب کہیں دور سے نہیں آئے ہیں، آپ ہی کے علاقے منگرونڈا سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگ خوب اچھی طرح سے۔ اس لیے آپ برادری بھی پوچھئے، ساتھیوں کو بھی پوچھئے، رشتہ داروں کو بھی پوچھئے، اور جو آپ کے پڑوس میں غریب ہیں انہیں ضرور پوچھئے۔ یہ تو ہو سکے آپ سے کہ آپ کسی اپنے عزیز کو بھول جائیں، آپ رشتہ دار کو بھول جائیں، لیکن جو نبی نے فرمایا تھا ایسا نہ ہو کہ وہ پڑوسی آپ کے یہاں کھانا دیکھے اور وہ پڑوسی اس کے گھر میں خوشبو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھر میں جا کے اپنے ماتا پتا اور اپنے ماں باپ سے کہے کہ ابا مجھے بھی تندوری چاہیے، ابا مجھے بھی اس طرح کی سبزی اور پنیر چاہیے اور مجھے بھی سروا چاہیے، اور وہ غریب ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے نہ ہو، اس کو اپنی ماں سے لپٹ کر روئے، اپنی ماں سے کہے کہ اماں مجھے یہ چاہیے۔ بتاؤ میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، اس کی ماں کے جو کلیجے پہ جو اس کی چھریاں چلیں گی اس بچے کے اس کہنے سے اس کا مجرم کون ہوگا؟ اگر وہ بچہ نہ دیکھتا تو شاید نہ مانگتا، لیکن اس نے دیکھا ہے، پکتے ہوئے دیکھا ہے، خوشبو سونگی ہے، نکلتا ہے تو دیکھا ہے، آیا ہے تو دیکھا ہے، اور اس غریب کے پاس پیسے نہیں ہے کہ اپنے بچے کے لیے اس طرح کھانے کا انتظام کر سکے۔ اگر ہم نے اس بچے کے آنسو چھلک گئے اور اس ماں نے اپنی غربت کی وجہ سے اپنے بچے کی ضرورت نہ پوری کر سکی، اپنے بچے کو تو سمجھائے گی، اپنے بچے کو تو بہلائے گی، لیکن سوچو اگر اللہ کی طرف سے اس شادی کے گھر میں اللہ کی طرف سے کوئی زحمت کا فیصلہ کر دیا گیا تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اس زحمت کو ہٹا سکتی؟ اس لیے آپ غریب کا خیال رکھیے۔ اگر آپ غریب کا خیال رکھیں گے، جب اس کے دل سے دعا نکلے گی اور اس بچے کے جب دل جیت لیں گے، اس کی ماں کی جو دعا نکلے گی وہ اللہ کے عرش کو ہلا دے گی۔ آپ یہ نہ دیکھیے وہ کس کمیونٹی کا اور کس قوم کا ہے، آپ اسے ضرور پوچھئے، وہ آئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو ٹھیک ہے، لیکن